السلام علیکم۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر جان بی کیلہون۔ ان کی ایک مشہور کہانی ہے، انہوں نے چوہوں کے اوپر سائنسی تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے چوہوں کے لیے ایک بہت خوبصورت یونیورس بنایا جسے یونیورس 25 کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب انہوں نے اس کی ابتدا کی، چار چوہے رکھے، اس کے اندر 4 نر اور 4 مادہ، اور یہ ایسا یونیورس تھا جس کے اندر ہر طرح کی چوہوں کے لیے سہولیات تھی۔ ان کے لیے وافر مقدار میں پانی موجود تھا، وافر مقدار کے اندر ان کے لیے خوراک موجود تھی، جگہ صاف ستھری تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چوہے جو ہے وہ آئے روز بڑھنے لگے، بڑے خوشحال رہنے لگے، اور ان کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ 4 سے 8، 8 سے 16، ان کی جو ایک آبادی ہوتی تھی، ہر 55 دن کے بعد اس کی آبادی 2 گنا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہ بڑھتے بڑھتے یہ تقریباً 6 ماہ کے اندر ان کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2200 ہو گئی۔ اب اس کے اندر کچھ بگاڑ آنے لگا۔ بگاڑ یہ آیا کہ جب اس کی جگہ تنگ ہونے لگی تو ان کی لڑائیاں بڑھنے لگیں۔ نر چوہے جو لڑاکا تھے وہ بے حس اور کمزور ہونے لگے، اور جو مادہ تھے وہ افزائش نسل سے دور ہونے لگے، نسل بڑھانے سے دور ہونے لگے، اور اس طرح جو کمزور اور چھوٹے چوہے تھے وہ ذرا الگ تھلگ رہنے لگے، اور اس طرح ان کے معاشرے میں بگاڑ آنے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ چوہے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور مرنے لگ گئے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ 4 مرتبہ کیا گیا، ہر مرتبہ اس کو دہرایا گیا، اسی طرح جو ہے وہ پہلے تعداد بڑھتی، اور پھر چوہے خوشحال ہو کے رہنے لگتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہونے لگ جاتے، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے تک آ جاتے، اور یوں ختم ہو جاتے۔ اس سے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا۔ ان کا ماننا یہ تھا، ڈاکٹر کیلہون کا ماننا یہ تھا کہ جب مخلوق کی تمام جسمانی ضروریات پوری ہوں اور ان کے سماجی تعلقات ٹوٹ جائیں، اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، آگے بڑھنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی محنت اور اسٹرگل نہ کرنی پڑے، تو وہ جو ہے مخلوق تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی جو ہے وہ فطرت انسان کی ہے کہ آج جو انسان ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آرائشیں ملیں، مجھے آسائشیں ملیں، مجھے راحتیں ملیں، اور مجھے کوئی محنت نہ کرنا پڑے، مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کوئی اسٹرگل نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، یا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو پھر نتیجتاً وہ بیکار رہ جاتا ہے، وہ بلکہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزرے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان جس کے حالات سے جتنا واقف ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اس کی محبت پیوست ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے بہت زیادہ ناواقف ہے۔ اسی وجہ سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح جو ہے سنتوں کا اہتمام اور جو ہے وہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھتا جاتا ہے۔ ہم نے بھی، ہمارا ایک مقصد تھا، یہاں پر یوٹیوب پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو مکمل طور پر اپنے تئیں بیان کرنے کا، جس کی تقریباً 3 اقساط یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ درمیان میں کچھ اور مصروفیات آ گئیں، اور اسی طرح کچھ اور کام آ گئے، عنوان بدل گیا۔ تو ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کی طرف موو ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف، لیکن پھر
کچھ ایسے مسائل آ گئے اور ہم اس کو جاری نہ رکھ سکیں۔ تو اب انشاءاللہ دوبارہ ہم اس سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اور جیسی عنوانات پر جب بات کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دیکھا اور سنا جاتا ہے، اور اس عنوان پر اگر بات کی جائے تو ذرا کم دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ جب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس عنوان پر بھی ہمیں بات جو ہے وہ زیادہ دیکھنی اور سننی چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ ایک تو وہ لوگ جو ریگولر ہمیں دیکھ رہے تھے ان سے معذرت تاخیر کی، درمیان میں جو گیپ آیا، اور انشاءاللہ اب اہتمام کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔